اس میڈیا پالیسی سے پہلے آپ کو علاقائی اخبارات کی تاریخ کا پتہ ہونا ضروری ہے، اور یہ تاریخ قیام پاکستان سے اب تک چلی آ رہی ہے، اور پاکستان کے قیام میں تحریک پاکستان کے موومنٹ میں علاقائی اخبارات کا بڑا امپورٹنٹ کردار رہا ہے، اور علاقائی اخبارات سے ہی بڑے اخبارات پیدا ہوئے ہیں، اور یہیں سے وہ نرسری ہے جہاں سے لوگ پروڈیوس ہوتے ہیں، رپورٹنگ سیکشن کے، مارکیٹنگ کے، ایڈیٹرز، سب ایڈیٹرز۔ تو آج اگر بڑے اخبارات کہیں کھڑے ہیں تو یہ مرہون منت ہیں علاقائی اخبارات کے، اور بدقسمتی سے علاقائی اخبارات ہمیشہ اگنور کیے گئے ہیں، ان کو کسی جگہ پہ نہ گورنمنٹ سطح پہ اہمیت دی گئی، نہ ان کو مضبوط کرنے کے لیے یا ان کو جدید تقاضوں سے ہم آہنگ کرنے کے لیے کوئی ایسی فیسلٹی دی گئی۔ کسی بھی سٹیج پہ علاقائی اخبارات کی پروموشن، ان کو جدت کے ساتھ آگے ترقی یافتہ بنانا یا ان اداروں کو آرگنائز کرنے کے لیے، کیونکہ یہ وہ ادارے ہیں جو سیلف میڈ ہیں اور جنہوں نے زندگی بھر کی کمائی جو ہے وہ ان اداروں کو بنانے کے لیے ان کے مالکان نے سرو کر دی ہے، اور یہ کسی کے حاشیہ بردار نہیں ہیں، کسی کی منوپلی میں نہیں جاتے، ان کی سوچ ہمیشہ اپنی ہے اور اپنے علاقائی مسائل کے حوالے سے ہے۔ جب تک حکومت ان کے مسائل نہیں دیکھے گی اور ان کے مسائل جو ان کے چھپتے ہیں علاقائی اخبارات میں اس کو نہیں دیکھے گی تو حکومت عوام کی خدمت کیا کرے گی؟ اگر اسلام آباد میں بیٹھے ہوئے کوئی بھی شخص یا وزیر اعظم، تو ان کی آگاہی کے لیے یہ بہت مضبوط پلیٹ فارم ہے علاقائی اخبارات کا، اور اس کے بغیر آپ کی لوکل انتظامیہ، سیاسی لوگ، یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ علاقائی اخبارات کو پڑھے بغیر آپ کوئی پالیسی لوکل سطح پہ بنا سکیں، بلدیاتی سطح پہ بنا سکیں۔ بڑے اخبارات، قومی اخبارات، ان کا وجود انٹرنیشنلی اور ان کی اہمیت اپنی جگہ پہ ہے، لیکن یہ اخبارات وہ ہیں جو سادگی سے، کفایت شعری سے، محنت سے، لگن سے اپنے مقام پہ کھڑے ہیں۔ یہ معجزہ ہے کہ بھئی یہ اس طرح گورنمنٹ کے ایڈورٹائزمنٹ کے اوپر ڈپینڈ نہیں کرتے اور لوکل سطح پہ اپنے ہی خون پسینے کی کمائی اور جنریٹ کرتے ہیں بزنس، لیکن حالات جس طرف چلے گئے ہیں، جو معاملات مالی طور پہ جو کرائسس اس وقت فیس کر رہے ہیں، جس طرح ڈالر کی قیمت اوپر چلی گئی ہے، وہی مسائل ہیں ان کے جو ایک قومی اخبار کے ہو سکتے ہیں۔ کاغذ خریدنے ہے، سیاہی لینی ہے، پرنٹنگ کرنی ہے، وہ کاسٹ تو وہی ہے، اور ہاں صرف اتنا فرق ہے کہ بھی ایک بندہ سرگودا میں بیٹھا ہے، ایک لودھرا میں بیٹھا ہے، ایک حاصل پور میں ہے، یا رحیم یار خان سے اخبار نکال رہا ہے، تو اس کی آواز کوئی سننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ تو اس وقت جو میڈیا پالیسی پنجاب کی آئی ہے، حیرت ہے کہ بھی یہ پالیسی کس نے بنائی اور کیوں بنائی، جبکہ اس سے پہلے والا جو نظام چل رہا تھا یا جس پالیسی پہ عمل ہو رہا تھا وہ قابل قبول تھی تمام میڈیا ہاؤسز کے لیے، چاہے وہ بڑے اخبارات ہوں، قومی سطح پہ، علاقائی سطح پہ، اس پہ کسی کو اعتراض نہیں تھا۔ اس میں تھوڑا مل گیا، زیادہ مل گیا اشتہار، یہ کوئی معنی نہیں رکھتا، وہ کیپیسٹی ہے، معیار ہے، یہ ساری چیزیں میرٹ ہے، پسند ناپسند آل ٹائم گورنمنٹ کی پالیسی میں رہتی ہے، اس کے اوپر بھی کوئی شکوہ نہیں کیا جا سکتا کہ گورنمنٹ اپنی پالیسی پہ امپلیمنٹ کرنے کے لیے اس کو ٹول کے طور پہ استعمال کرے یا نہ کرے، یہ برحال۔ لیکن پنجاب وہ صوبہ ہے جس میں کبھی بھی عرصہ سے اخبارات کو کوئی شکایت نہیں، اسپیشلی پرنٹ میڈیا کو شکایت نہیں پیدا ہوئی، چاہے وہ علاقائی اخبارات ہوں، چاہے وہ قومی اخبارات ہوں، حصہ بقدر جزء ملتا ہی رہا ہے، اور اس میں 100 رائے ہو سکتی ہے۔ پھر ادائیگیوں کا طریقہ کار، مطمئن تھے سب لوگ کہ بھی 90 دن کے بعد ان کو پیمنٹ ملنی ہے جو اشتہار چھپنا ہے، اور ایک سموتھ طریقے سے وہ پیمنٹ ہر مہینے سرکل میں آ جاتی تھی۔ اس پالیسی نے بالکل ہی ایک حیرت انگیز طور پہ ایک ایسا یو ٹرن ہے گورنمنٹ کی سطح پہ کہ جس میں نہ صرف پوری انڈسٹری اور خصوصاً علاقائی اخبارات، ان کا وجود تو سرے سے ہی ختم ہو جائے گا، اور اس کو صرف اتنا تصور کر لیں کہ ایک گھر یا کوئی مالک ایک اخبار رحیم یار خان سے چھوٹا ہے یا اس کی کیا معیار ہے، اس کا 10 20 25 افراد تو کم از کم کام کر رہے ہوں گے نا،
اور وہ کسی نہ کسی کیپیسٹی میں ان کو مطمئن بھی کر رہا ہوگا سیلری کے حوالے سے، آخر وہ اخبار پرنٹ بھی کر رہا ہے، اس کے اوپر کاسٹ بھی آ رہی ہے، تو اس نے کیسے زندہ رہنا ہے؟ اشتہار حکومت نے دینا ہے، سرکاری فنڈ سے دینا ہے، یا تو اشتہار ٹوٹل بند کر دیں تو کوئی شکوہ نہیں، چلیں جی قومی بھی اخبارات کے بند ہو گئے۔ جب دینا ہے تو منصفانہ طریقے سے دیں اور اس میں زندہ رہنے کا حق رکھیں، اور اس میں یہ تفریق نہ کریں کہ بھئی، پھر سب سے ضروری بات یہ ہے کہ بھئی وفاقی کابینہ کی منظور شدہ پالیسی پہ ہی امپلیمنٹ ہو رہا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ بھئی جو 25% کوٹا ہے اشتہارات میں علاقائی اخبارات کا، یہ منظور شدہ ہے، کیبنٹ نے منظور کیا ہے اور اسی پالیسی کو تمام صوبے فالو کرتے ہیں۔ تو یہ کیسے ممکن ہے کہ بھی آپ ایک ایسا مسودہ لے آئیں قانون کا جس میں سے سرے سے ہی علاقائی اخبارات کا لفظ ہی اڑا دیا جائے؟ تو یہ سب سے بڑی وہ حیرت ہے کہ جب گورنمنٹ آپ کو فیسیلیٹیٹ فیڈرل کیبنٹ کے اپروو شدہ قانون کے تحت آپ کو وہ حق دے رہی ہے، کیونکہ علاقائی اخبارات کا کوئی وسائل نہیں ہے، قومی اخبارات بڑے ہیں، ان کا وجود بڑا ہے، ان کا بزنس ایریا بڑا ہے، تو علاقائی اخبارات نے زندہ کیسے رہنا ہے؟ وہ گورنمنٹ کی سپورٹ سے رہ سکتے ہیں۔ اور اگر کسی کو ₹1,00,000 کا 2,00,000 کا 50,000 کا اشتہار مل کے تو وہ مطمئن ہے، اور کروڑوں روپے کے آپ ٹینڈر جب دیں گے تو اس میں تو آلریڈی بجٹ موجود ہوتا ہے، اور وہ کوئی ایسا نہیں ہے کہ سرکار نے اسپیشلی کوئی بجٹ پروڈیوس کرنا ہے۔ آپ جسٹ ایک مثال کے طور پہ دیکھ لیں کہ ایک ٹینڈر ہوتا ہے کسی بھی سطح پہ، سڑک کا ٹینڈر 2 کروڑ 5 کروڑ، کیا یہ گورنمنٹ کو نہیں پتا کہ اس میں انتظامی سطح پہ، لوکل سطح پہ کتنی کرپشن ہے، کہ ایک ٹینڈر ون کرنے کے لیے کتنا لینا دینا کرنا پڑتا ہے؟ تو ہمارا جو 1,50,000 کا جو پبلسٹی بجٹ جو لوکل ایڈورٹائزمنٹ سے ہی کریٹ ہونا ہے، اس آکشن کے نتیجے میں ہی ہونا ہے، اس ٹینڈر کے نتیجے میں ہی ہونا ہے، اس سے ہی جنریٹ ہونا ہے، وہ دیتے ہوئے ہمیں کیا تکلیف ہوتی ہے؟ اور اس میں کیا تکلیف ہے پھر؟ یہ کیا ان کو نہیں پتا کہ وہ جو ٹھیکیدار مافیا ہے وہ اپنے گھٹیا کام، گھٹیا مٹیریل لگا کے جو ٹینڈر لو ریٹوں پہ لے کے جاتے ہیں، اور اس کے نتیجے میں کیا ان کی پیمنٹ وداؤٹ کرپشن ختم کبھی کلیئر ہوئی ہے؟ کوئی ایک چیک بھی وہ بلدیاتی سطح پہ آن ریکارڈ ہے کہ جب فیزیبلٹی بنتی ہے تو 10% تو لکھا ہوتا ہے کہ بھی یہ دینا ہے، چیک کلیئر کروانے کا، پیمنٹ کلیئر کرانے کا؟ تو اگر حلال کی کمائی میں سے بھی حصہ نہیں ملنا تو آپ کیسے زندہ رہ سکتے ہیں؟ اور پھر دوسرا ہے کہ بجائے فیسیلیٹیٹ کرنے کے آپ بنی بنائی پالیسی کو جس میں کسی حد تک لوگ مطمئن تھے، تو مجھے حیرت ہے کہ بھی یہ کس نے ایسا سوچا، کیوں سوچا، اور اس سے کیا فائدہ ہوگا؟ فائدہ ہونے کے بجائے نقصان یہ ہے کہ بھی ہزاروں لاکھوں لوگ، اگر پنجاب کی سطح پہ یہ امپلیمنٹ ہو گیا تو کل سندھ میں جائے گی یہ پالیسی، کل بلوچستان میں جائے گی، جہاں آلریڈی ہی پہلے ہی برباد ہوا ہوا ہے سسٹم، علاقائی اخبارات پیس رہے ہیں، ان کا حق کھا رہے ہیں، ان کو ان کے وجود کے مطابق حصہ نہیں مل رہا۔ پنجاب ایک رول ماڈل تھا، اور پنجاب پی ٹی آئی کا گڑھ ہے، حکومت ہے، یہیں سے ہی پاکستان کی بنیاد نئے پاکستان کی رکھی جانی ہے، اور جو توقعات اگر یہاں پہ پالیسیاں الٹ پلٹ ہو گئیں تو اس کا نتیجہ ہوگا کہ بھی آگے ایک بڑا بحرانی صورتحال پیدا ہو جائے گی۔ یہ گورنمنٹ کے فائدے کی بات بھی نہیں ہے، اور گورنمنٹ کیوں اس طرح کر رہی ہے؟ اس سے چند اخبارات بینیفیشری ہو جائیں گے، ایک دن آئے گا کہ بھی ان اخبارات میں بھی چھانٹی ہوگی، جب آپ کا میڈیا ہی 2 قومی اخبارات، ایک انگلش اور اردو میں جا کے تقسیم ہو جائے گا، تو مجھے یہ بتائیے کہ چلے 10 12 20 50 قومی اخبارات گن لیتے ہیں، تو وہ 2 اشتہار کس میں دیں گے آپ؟ اس کے نتیجے میں بڑے اخباروں کی جنگ بھی شروع ہونے والی ہے۔ یہ صرف علاقائی مسئلہ نہیں ہے، آواز تو علاقائی اخبار اٹھا رہے ہیں، اصل جنگ اس کے بعد شروع ہونی ہے۔ تو اگر کوئی اس میں خاموش ہے، کوئی بڑا یا قومی اخبار اپنے آپ کو سمجھتا ہے کہ میں بچ گیا اور میں کھا جاؤں گا سارا کچھ، تو یہ سمجھ لیں کہ آج ہماری باری ہے تو کل ان کی باری ہے۔ دیکھیں، فرسٹ آف آل یہ میڈیا پالیسی ہی غلط ہے، کوئی ترمیم کیے بغیر پچھلی پالیسی کو ہی اگر امپلیمنٹ کر لیں اور اس کو ہی بحال کر لیں تو اطمینان ہو جاتا ہے، اس میں فردر امینڈمنٹ کی ضرورت نہیں نظر آتی۔
اول تو اس کو چھیڑنا نہیں چاہیے تھا۔ دوسری بات ہے کہ حکومت کو ایک قدم آگے بڑھانا چاہیے علاقائی اخبارات کو زندہ رکھنے کے لیے، کیونکہ ان کے پاس مالی وسائل اس طرح نہیں ہیں۔ اگر گورنمنٹ چاہتی ہے کہ میڈیا کو ایک نئی زندگی دی جائے تو پھر اس کے لیے آسانیاں پیدا کرے، مراعات کا اعلان کرے۔ بلا سود قرضوں کی آپشن ہے کہ پرنٹ میڈیا کو اسپیشلی علاقائی اخبارات کو خصوصی طور پہ اہمیت دیں، ان کو بینکوں کے ذریعے آسان شرائط پہ قرضے دیں۔ قرضوں کی شرائط یہ ہے کہ انہوں نے پرنٹنگ پریس اچھے لگائیں، وہ اپنے ورکرز کے لیے اچھا ماحول پیدا کرنے کے لیے ایٹماسفیئر، اور ان کے پاس عمارت بنانی ہے، کھڑی کرنی ہے، نئی بلڈنگ بنانی ہے تو فیسیلیٹیٹ کریں۔ ایسے حالات پیدا کریں کہ دنیا آپ کا نام تاریخ میں لکھا جائے کہ عمران خان کی حکومت نے یہ اقدامات کیے اور اپنے لیے نہیں پاکستان کے لیے لوگوں کو زندہ رہنے کا حق دیا اور اخبارات اور میڈیا کو ایک نئی زندگی بخشی۔ ایسی سہولت بہت ضروری ہے، کیونکہ اب تو جرنلسٹ کو کوئی بینک قرضہ دینے کے لیے تیار نہیں ہے، وکیل کو اور جرنلسٹ کو کوئی قرضہ نہیں دیتا۔ پھر سب سے زیادہ خوفناک صورتحال یہ ہے کہ 8 ماہ کرونا کا جو کرائسس ہے، اس نے پوری انڈسٹری کا ستیہ ناش کر دیا ہے۔ وزیر اعظم عمران خان نے تمام انڈسٹریوں کے لیے یہ سہولت قرضے کی اور ان کو زندہ رکھنے کی، ایکسپورٹرز کے لیے، کاروباری حلقے کے لیے، صنعتوں کے لیے تو کیا، یہ بھی تو ایک صنعت ہے۔ تو کیوں نہیں قرضہ، اس کی شرائط آپ نرم رکھیں اور علاقائی اخبارات کو بلا تفریق ان کو مالی طور پہ مضبوط کریں۔ جب وزیر اعظم اس حد تک سپورٹ کرنے کے لیے تیار تھے کہ بھی اداروں کو، صنعتوں کو اپنے ملازمین کے لیے تنخواہیں دینے کے لیے ایڈوانس میں قرضے دینے کی سہولت دی تھی اور اس میں یہ فیسیلٹی دی تھی، پھر اسی طرح پرنٹنگ کے لیے لائک بجلی کے بل، اس میں اسپیشل ٹیرف ہونا چاہیے میڈیا ہاؤسز کے لیے۔ اسی طرح ٹیکسز جو ہیں کاغذ کی امپورٹ پہ حکومت نے نئے ٹیکسز لگا دیے ہیں، اس کو ریموو کرے اور نئی سہولت پیدا کرے۔ بے شمار چیزیں ایسی ہیں جو ٹیبل پہ جب علاقائی اخبارات کی بات ہوگی، حکومت چاہے گی تو ایسی تجویزیں موجود ہیں جس پہ عمل کر کے اس نئے پاکستان کی بنیاد اچھی رکھی جا سکتی ہے۔ اور یاد رکھیں، پاکستان پرانا ہو یا نیا، اس کی بنیاد علاقائی اخباروں نے رکھی ہے۔ یہ کسی قومی اخبار کا اس میں کوئی کردار اس طرح نہیں بنتا۔ تو یہ بنیاد اگر آپ نے اکھاڑ دی تو سمجھیں آپ نے ان نئے پرانے پاکستان کی بنیادیں ہلا دی۔